میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، ذکر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو اللہ کے تأثر سے یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کو اس کے تأثر سے یاد کرنا، اس کی وعیدوں سے، اس کے خوف کے ساتھ ڈرنا، اور اس کے وعدوں کو اس کی ذات سے امید کے ساتھ، اس کے وعدوں کو امید کے ساتھ یاد رکھنا، یہ اصل ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کی عظمت شان کے ساتھ کرنا۔ جب کسی کو کسی چیز سے حقیقی مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بے چین ہو کر پکارتا ہے۔ ذکر بالجہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارنا ہے۔ ہم کسی کے جہر کی نقل تو کر لیتے ہیں، لیکن جس کیفیت کی وجہ سے جہر ہوتا تھا اس کیفیت سے غافل ہیں۔ کسی کی نقل میں جہر تو کر لیتے ہیں، لیکن جس کیفیت کی وجہ سے جہر ہوتا تھا اس کیفیت سے غافل ہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کو زور سے پکارا، آپ نے فرمایا اپنے حال پر رحم کرو، اس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں۔ اپنے حال پر اربعوا انفسکم، اپنے حال پر رحم کرو، جس کو تم پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ ذکر آہستہ کرنا افضل ہے یا زور سے کرنا؟ ذکر آہستہ کرنا افضل ہے کہ زور سے کرنا؟ اگر ذکر بالجہر میں اس بات کا خیال پیدا ہو کہ میں ذاکر کہلاؤں تو بہتر ہے کہ ذکر آہستہ کرے، اور اگر ذکر بالجہر سے یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس ذکر سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کو یاد کرنے والے اس طرح ذکر کرے کہ برابر والے کے لیے اس کا ذکر دعوت بن جائے۔ اور اگر ذکر خفی سے سستی اور غفلت اور اونگ آنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کے لیے ذکر آواز سے کرنا خفی سے بہتر ہے، کیونکہ وہ ذکر خفی سے اس کو نیند آنے کا اندیشہ ہے۔ یہ کہ اگر اس طرح کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آہستہ ہی ذکر کرنا زور سے کرنے سے بہتر ہے۔ ذکر آہستہ کرنا زور سے کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہلکی آواز سے ذکر کرنا، ہلکی آواز سے ذکر کرنا، ہلکی آواز کا مطلب یہ ہے کہ ذاکر خود اپنی آواز سنے، ذاکر خود اپنی آواز سنے، اتنی آواز سے تلاوت کرنا کہ تالی اپنی آواز خود سنے۔ اس میں زبان کا بھی ذکر ہے اور کانوں کا بھی ذکر ہے کہ اپنے ذکر کو آدمی خود سنے۔ اس میں زبان کا بھی ذکر ہے اور کانوں کا بھی ذکر ہے، یہ ذکر کر رہا ہے اس کو سن بھی رہا ہے۔ اتنی ہلکی آواز سے ذکر کرے کہ خود اپنے ذکر کی آواز سنے۔ لیکن ہلکی آواز سے ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے کے مقابلے میں 70 گنا افضل ہے، 70 گنا افضل ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ کہنا اتنا زور سے کہ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے۔ یا بعض مرتبہ آدمی ذکر میں مشغول ہے، دوسرا آدمی نہیں جانتا کہ یہ ذکر کر رہا ہے، تو وہ آ کر سلام کرے گا، آج جواب نہ دیں گے تو اس کو برا لگے گا۔ اتنی اس طرح ذکر کرو کہ دوسرا آدمی سمجھ لے کہ آپ ذکر میں مشغول ہیں، آپ ذکر میں مشغول ہیں، ورنہ ذاکر کو
نہ سلام کر سکتے، ذاکر کو نہ سلام کر سکتے، اور نہ ذاکر سے کوئی اور بات کہہ سکتے، الا یہ کہ کوئی ضروری بات ہو تو اس کو پہلے متوجہ کر لے کہ ایک بات کر سکتا ہوں اس وقت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما طواف کرتے ہوئے ایسے اللہ کی کے تصور میں ایسے مشغول اور محو تھے کہ ان کی بیٹی کو سے شادی کا پیام دیا ایک صاحب نے طواف کے دوران، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بھی طے کر لیا میں نے بھی قسم کھا لی آئندہ کبھی بھی اس بارے میں بات نہیں کروں گا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ میں نے ان کی بیٹی سے اپنی بیٹے سے شادی کا پیام دیا، کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ حج کے بعد جب ملاقات ہوئی مدینہ منورہ میں، حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ آپ وہی تو ہیں جو مجھے مطاف میں ملے تھے طواف کے دوران، اور میری بیٹی سے آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کا پیام دیا تھا کہ ہاں، کہ میں نے اس وقت جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہم طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو بالکل اپنی آنکھوں کے درمیان خیال کر رہے تھے۔ آپ کی بات کا جواب نہیں دیا۔ چنانچہ اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنے کو۔ اس وقت میں جواب اس لیے نہیں دیا کہ میں طواف میں ذکر میں مشغول تھا۔ تو ذکر میں آواز کا بلند کرنا یا ذکر میں آواز کو پست رکھنا، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جو مسواک کے ساتھ مسواک کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جائے، اس وہ نماز بغیر مسواک کی نماز سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ اور فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلکی آواز سے ذکر کرنا، ایسی ہلکی آواز کہ جو دوسروں کو سنائی نہ دے، خود سن لے، اس طرح ہلکی آواز سے ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے کے مقابلے میں 70 گنا افضل ہے۔ اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ساری مخلوق کو جمع کریں گے ان کے حساب کے لیے، وہ فرشتے جو انسانوں کے اعمال کو لکھتے ہیں وہ رجسٹر لے کر آئیں گے اعمال کے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کہ تم فرشتوں سے کہ دیکھ لو تمہارے اعمال نامے میں لکھنے میں کوئی نیکی رہ تو نہیں گئی لکھنے سے۔ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی چھوڑا نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہوں اور ہم نے اس کو لکھا نہ ہو، ہم نے سب محفوظ کر لیا ہے اور سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے، اللہ فرمائیں گے ذاکر سے کہ میرے پاس تیرا ایک ایسا عمل ہے جو میرے پاس چھپا ہوا ہے، میرے پاس چھپا ہوا ہے، جس کو تو جانتا نہیں ہے، یعنی یہاں عمل نامے لکھا ہوا نہیں ہے، اور میں اس کا بدلہ تجھے خود دوں گا، ملائکہ کو اس کی خبر نہیں ہے، اور وہ ذکر خفی ہے، یعنی چپ کے ذکر کرنا۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے دیکھا بقیع میں رات کو روشنی، تو ہم آئے کہ کیا بات ہے اس وقت آگ کیوں جل رہی ہے، تو دیکھا کہ اس روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ مجھے پکڑاؤ۔ چنانچہ قبر کے پیروں کی طرف سے جنازے کو قبر میں داخل کیا جا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے قبر میں اترے ہوئے تھے ایک میت کو اتارنے کے لیے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ تو وہ صحابی تھے جو اب ذکر میں آواز بلند کرتے تھے، اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے۔ عبداللہ فرماتے ہیں ایک آدمی مزینہ کے جن کو ذوالبجادین کہا جاتا تھا، اور یہ یتیم تھے، اپنے چچا کی پرورش میں تھے، اور چچا ان کے پر ان کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ چچا کو پتہ چلا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، چنانچہ
اس نے جو کچھ دیا تھا ان سے سب چھین لیا، یہاں تک ان کو ننگا کر کے ان کو نکال دیا۔ یہ اپنی والدہ کے پاس آئے، ان کی والدہ نے ایک چادر کو 2 حصوں میں پھاڑ کر ان کو دیا کہ آدھی کو یہ لنگی بنا لیں اور آدھی چادر کو اوڑھنے کے لیے استعمال کر لیں۔ پھر یہ صبح کا خدمت میں حاضر ہے، آپ نے فرمایا کہ تم تو عبداللہ ذوالبجادین ہو، 2 چادروں والے۔ فرمایا کہ تم ہمارے دروازے پر رہا کرو۔ چنانچہ انہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ہی لازم پکڑ لیا۔ یہ تھے وہ جو ذکر میں آواز بلند کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے ذکر کی آواز کو سن کر کہ کیا یہ ریاکار تو نہیں ہے، یہ ریاکار تو نہیں کہ لوگوں کو اپنا ذکر بتانے کے لیے زور سے ذکر کر رہا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ریاکار نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ذکر میں کیفیت سے اور آہ و بکا کرنے والا آدمی ہے، یہ تو اللہ کے سامنے آہ و بکا کرنے والا آدمی ہے۔ ایک روایت میں ہے، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں رات کو اٹھا غزوہ تبوک میں نے دیکھا کہ آگ کا شعلہ جل رہا ہے، کہیں روشنی ہے لشکر سے ایک طرف۔ میں وہاں پہنچا، اچانک دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما یہ ہیں اور عبداللہ ذوالبجادین کی وفات ہو گئی ہے، اور یہ حضرات ان کو قبر میں اتار رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ان کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی رہے، اے اللہ میں اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی رہے۔